ساعدني يا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، اور اب عروس القرآن، قرآن حکیم کی دلہن، سورۃ الرحمن کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الرحمن اکثر مصحف میں لکھی ہے مدنی، البتہ کئی مفسرین اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے اور اس کے مضامین مکی صورتوں والے ہی ہیں۔ واحد صورت ہے جس میں دونوں مخلوقات جو کہ مکلف ہیں، یعنی انسان و جنات، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دونوں سے بیک وقت خطاب ہے، اور 78 آیات میں سے 31 مرتبہ وہ مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جنات جب سنا تو ایک جواب دیا، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارے بھائی جنات نے یہ جواب دیا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں جس کا ہم انکار کرتے ہوں، تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے لیے۔ اس کو ہم بعد میں بھی دہرا لیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا، علم القرآن وہ اللہ جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان اسے بیان بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ 1984 میں لاہور میں شروع کیا تھا، وہ بڑی پیاری بات بیان فرماتے کہ یہاں اللہ نے 4 عروج کی باتیں بیان فرمائی۔ اللہ کی صفت رحمت، ہم لوگ سب سے زیادہ اس کے محتاج، ٹاپ کی صفت رحمان، اللہ نے سارے علوم سکھائے، ٹاپ کا علم قرآن، ساری مخلوق اللہ کی، اس کی ٹاپ کی مخلوق انسان، ساری صلاحیتیں دیکھنے وغیرہ کی بھی اللہ نے دی، انسان کی بہترین صلاحیت بیان۔ تو وہ اللہ جس سے اپنی رحمت کے طفیل عظیم مخلوق قرآن، عظیم مخلوق انسان کو عظیم علم قرآن عطا فرمایا، اس مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ ارے توپ سے مکھی مارے تو کیا فائدہ، بے وقوفی کی بات ہے نا۔ اشرف المخلوقات بنائے تو بڑا کام، اور وہ کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث، تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ آگے اللہ کی نعمتوں قدرتوں کا بیان۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدے کی حالت میں ہیں۔ ایک ترجمہ نجم کا ستارہ معروف ترجمہ ہے، اور ایک ترجمہ جھاڑیاں اور بیلیں بھی کیا گیا ہے کہ یہ جھاڑیاں اور بیلیں اور درخت بھی سجدے کی حالت میں ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس میں میزان رکھ دی، عدل پر قائم کیا اس کائنات کو اللہ نے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ نہ اللہ کے حق کے ادا کرنے میں کمی کا معاملہ، نہ مخلوق کے حق کو ادا کرنے میں کمی کا معاملہ، عدل اور انصاف کا حکم عطا ہو رہا ہے۔ والارض وضعها للانام، اور اس اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور غلہ ہے بھوسے والا اور خوشبو کے پھول ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، اللہ نے انسان کو آگ میں پکی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری جیسی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو شعلے والی آگ سے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کے مراحل کا ذکر جا بجا اور مقامات پر آ چکا، اور جنات کا بھی کہ وہ آگ کی شعلے سے پیدا کیے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کی تکذیب کرو گے۔ اعلیٰ کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا اور قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ اس کی کئی اعتبارات سے تعبیر کی گئی۔ ایک تعبیر، سورج کے نکلنے کا مقام ہر دن الگ ہوتا ہے زاویے کے اعتبار سے، تو ایک سورج کے نکلنے کا انتہائی مقام گرمی کا اور ایک انتہائی مقام سردی کا۔
اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا ایک انتہائی مقام گرمی کا اور ایک انتہائی مقام سردی کا. تو یوں دو ایکسٹریمز کے اعتبار سے دو مشرق اور دو ایکسٹریمز کے اعتبار سے دو مشرق اور دو مغرب ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. یہ ایک تعبیر اس کی گئی. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. تم سے مراد یہ انسان اور جنات دونوں سے بیک وقت خطاب ہو رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس اللہ نے دو دریا بہا دیے ایک دوسرے سے ملے ہوئے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے موتی اور مرجان. مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں مگر ان میں پودوں کی طرح شاخیں ہوا کرتی ہیں. مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں مگر پودوں کی طرح ان میں شاخیں ہوا کرتی ہیں. فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے موتی اور مرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعنام، اور اسی اللہ کے لیے چلنے والے جہاز سمندروں میں پہاڑوں کی طرح، وہ جو اللہ تھام رہا ہے ان کو یہ پہاڑوں کی طرح کھڑے دکھائی دیتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو کہ صاحب عظمت اور احسان فرمانے والا ہے. سب ختم، اللہ باقی رہے گا. اللہ اکبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. يسأله من في السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے، مراد سب اسی کے محتاج. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ اللہ ایک نئی شان میں ہے. کسی کو عروج، کسی کو زوال دے رہا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری دے رہا ہے، کسی کو امیری، کسی کو فقری دے رہا ہے، اینڈ سو آن. ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لكم أيها الثقلان، اے جن و انس ہم جلد تمہاری طرح متوجہ ہوں گے. مراد ہے کہ کل پیشی بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل بھاگنے کی کوشش تو کرو. لا تنفذون الا بسلطان، تم زبردست قوت کے سوا نکل بھاگ نہیں سکتے. ایک مراد کیا ہے؟ اس کائنات پر کل اختیار اللہ کا، تم اللہ کی علم اور قدرت سے باہر نہیں جا سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب مجرمین کا بیان آ رہا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ سے اور دھواں، تو تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. قیامت برپا ہوگی تو ایک پورے عالم پر آگ ہی آگ محسوس ہوگی. آج بھی بتایا جاتا ہے جب گیلیکسیز بلیک ہولز میں ختم ہوتی ہیں تو ان کی کیفیت سرخ چمڑے جیسی گلابی ہو جایا کرتی ہے، اور وہی کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ ہوگا تو طاری ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے نہ ہی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں. سب کچھ تو اللہ کو معلوم ہے. مجرم اقرار کرتے کب ہیں عام طور پر، تو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، پوچھنے کی حاجت ہی نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ قیامت کا ذکر ہونا، یہ مجرمین کی سزا کا ذکر ہونا، یہ جہنم کے عذاب کا ذکر آج پہلے سے کر دیا جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم پہچانے جائیں گے اپنی پیشانی سے، پھر وہ پیشانیوں کے بالوں سے اور قدموں سے پکڑے جائیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے گناہگار جھٹلاتے ہیں. يطوفون بينها وبين حميم آن، وہ اس کی اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان پھریں گے. مختلف نوعیت کے عذاب اہل جہنم کو دیے جائیں گے. فبأي آلاء
آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جہنم سے خبردار کر دیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اب اللہ کے مقرب بندوں کا بیان آ رہا ہے اور ان کی جنتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کئی مفسرین کا خیال ہے یہ مقرب لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی رائے ہے کہ یہ عام نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہرحال ہماری تو چاہت یہ کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کے نظاروں کا بیان اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ذواتا افنان، بہت سی شاخوں والے، مراد وہاں درخت بہت ہوں گے اس باغات میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، ان دو باغات میں دو چشمے جاری ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغات میں ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ مبتغین علی فرش بطائنها من استبرق، ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے، کورز ان کے۔ وجن الجنتین دان، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے۔ بیٹھے ہوں گے تخت پر، درخت کی طرف نگاہ کریں گے، پھل لگے ہوں گے، وہ جھک جائے گا اور آرام سے اس کو لے لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تفصیلات احادیث مبارکہ میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں۔ جنتی عورتوں کا ذکر آخری پاروں میں بار بار آیا، اور ان کی حیا اور ان کی سیرت کا ذکر پہلے آتا ہے، صورت کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ جی، سیرت کا بیان پہلے آتا ہے، حسن کا بیان بعد میں آتا ہے، سیرت زیادہ اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے ان سے قبل اور نہ کسی جن نے۔ ایک نئی اٹھان میں اللہ کھڑا کرے گا۔ اگر دنیا میں کوئی عورت بوڑھی بھی تھی اور اس کو جنت عطا ہوگی تو مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جوان کر کے اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جنت میں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كأنهن الياقوت والمرجان، وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ کیا حسن ہے یاقوت اور مرجان میں، یہ جنتی عورتوں کے حسن کا ذکر ہو رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا تو کچھ نہیں۔ بندہ نیک عمل کرے، اللہ احسان فرمائے گا اور نعمتیں ہی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب مزید دو اور جنتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک رائے ہے کہ مقربین کا ذکر ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عام صالحین کا ذکر ہے۔ وہ علمی مباحث تفاسیر میں دیکھیے، جنت کے نظاروں کا بیان ترجمہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، نہایت گہرے سبز رنگ کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغات میں شدت سے جوش مارنے والے دو چشمے ہیں، خوب بہاؤ کا معاملہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغات میں میوے اور کھجور کے درخت اور انار ہوں گے۔ باقی جس کو آم پسند ہے پہلے بتا چکے ہیں، جس کو سیب پسند ہے پہلے بتا چکے، سب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اس ماحول میں جو کچھ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں خوب سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی۔ پھر سیرت کا بیان پہلے آیا نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیے آج جو اللہ کی نیک بندی دنیا میں نیک ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق کل وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جی، آج دنیا میں جو نیک عورت ہے کل وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ تو سیرت کا بیان پہلے آ رہا ہے نا، تو سیرت جس کی آج اچھی، کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا، حسن بھی عطا فرمائے گا۔ یہاں حوروں کا ذکر ہے بہرحال، اور وہ حوروں کا معاملہ خاص اٹھان میں اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا، ایک بالکل الگ نئی مخلوق اللہ جو ہے وہ کھڑا کرے گا۔ فیہن خیرات حسان، ان میں خوبصورت حوریں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہوں گی، خیموں میں ہوں گی۔
توجہ کیجئے گا، ادھر بھی پردہ چل رہا ہے بھائی، ہاں ادھر بھی پردہ ہوگا، لیکن خیمے بھی کون سے خیمے؟ دنیا کے خیمے نہیں۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں موتیوں کے خیمے، ان کا جو عرض ہے، ان کی جو وڈتھ ہے وہ 60 میل کا ہوگا۔ 60 میل، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور جنت کے لوگوں کو جو باغات ملیں گے، ان کے کارنرز پہ بڑے 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 خیمے ہوں گے جن کی وڈتھ 60 میل ہے۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹے موٹے خیموں کی بات نہیں ہو رہی، بادشاہت ہی بادشاہت کا معاملہ ہوگا، لیکن ہوں گی وہاں بھی حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشی وہ حوریں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں اور حوروں کے حسن کے ساتھ ان کی سیرت کو، ان کا پردہ نشی رہنا، ان کی نگاہوں کا نیچا ہونا، اس کو بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ آج تم جو ہے سیرت اپنی اچھی رکھو، کردار عمدہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کا اہتمام کرو، حیا کا پیکر بنو، تو کل تمہارے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، ان سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَمَقَرِّيٍّ حِسَانٍ، سبز خوبصورت نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ریلیکس ماحول ہوگا۔ ہاں لیکن یاد رکھیے گا جنت کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی آیا۔ ایسا ہے جیسا ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ میزبانی کون کرے گا؟ رب العالمین۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آئیے جنات نے جو جواب دیا تھا، جو نبی اکرم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا، وہ دہرا لیتے ہیں۔ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں، بس تمام تعریف، تمام شکر اے اللہ تیرے لیے ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے صاحب جلال احسان کرنے والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ رحمان کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل، کسی درجے میں سے کہ یہ دورے ترجمہ قرآن ہے، تھوڑی تھوڑی وضاحت ہی کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ، یہ بھی مکی صورت ہے۔ 7 مکی صورتیں جو سورہ قاف سے شروع ہوئیں، ان کا اختتام سورہ واقعہ پر ہوتا ہے۔ جیسے جنت والوں کا، جہنم والوں کا ذکر سورۃ الرحمان میں تھا، وہی ذکر سورۃ الواقعہ میں بھی آ رہا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الواقعہ۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جانے والی، واقع ہو جائے گی یعنی قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں، مراد وہ واقع ہو کر ہی رہے گی۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کر دینے والی، کسی کو بلند کر دینے والی، کوئی اس دن کامیاب ہوگا، کوئی اس دن ناکام ہوگا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت هباء منبثا، پھر وہ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسم کے گروہ ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ کیا یہ اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، یہ عام اہل جنت۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے افسوس ہے، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، یہ جہنم والوں کا ذکر ہے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے، کیا ہی عمدہ سبقت لے جانے والے، یہ مقربین، ان کا ذکر آگے۔ اولئک المقربون، یہی مقرب ہیں، آگے بڑھ جانے والے، اول اللہ کے دین کی پکار پر لبیک کہنے والے مقرب سابقون، یہ اعلیٰ درجات پائیں گے جنت میں، اب ان کا بیان آ رہا ہے۔ فی جنات نعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، پچھلوں میں سے بہت بڑی جماعت ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والوں میں سے چھوٹی جماعت ہوگی، یعنی اس امت کے پہلے حصے میں سے زیادہ ہوں گے، بعد میں کم ہوں گے۔ ایک رائے۔ دوسری رائے، ہر دور میں دین پر جب مغلوبیت کا دور آئے تو جو اول دین پر کی پکار پر لبیک کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ان مقربین میں، بعد والوں کی کم ہوگی۔ آج بھی مغلوبیت کا دور ہے، اللہ اپنے دین کی پکار پر ہمیں لبیک کہنے اور سابقون میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کی نعمتوں کا بیان۔ علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، سونا گولڈ جنت کا، اور تخت شاہانہ تخت ہوں گے، اللہ اکبر۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوں گے ان پر، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی پشت نہیں کرے گا کسی کی طرف۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے خدمتگار جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ باکواب و اباریق، پیالوں کے ساتھ اور جگ کے ساتھ۔ وکأس من معین، اور صاف شراب کے
جاموں کے ساتھ، پاکیزہ مشروب ہوگا، صاف شفاف، لا یصدعون عنہا ولا ینصفون، نہ اس سے انہیں سر کا درد ہوگا اور نہ ان کی عقلوں میں کوئی فطور آئے گا، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور اس قسم کے میوے جو پسند کریں گے مراد عطا ہوں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ کیسے کیسے پرندے؟ آج اللہ نے حدیث مجھے یاد دلائی تھی، دن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عمر، وہ حوض کوثر کا پانی، بلکہ نہر کوثر جنت میں، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اے عمر بتاؤں تمہیں، اس پر بڑے بڑے پرندے ہوں گے پی رہے ہوں گے، جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی۔ سیدنا عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ پرندے کتنے مزے کر رہے ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا، عمر یہ سوچو جو جنت ان پرندوں کو گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے خدا کی قسم کیا کیا تیار کیا ہے۔ ہم چھوٹے موٹے چکروں کے اندر پھنس کے برباد کر رہے ہیں اپنی عاقبت کو، اللہ معاف رکھے، یعنی اگنور کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بربادی تو کر رہے ہیں۔ وہ اللہ نے تیار کیا، ان امیجنیبل۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے مراد عطا ہوگا۔ وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے موتی سی پی میں چھپے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر، پوشیدہ رہنا عورت کا پھر نمایاں ہوا۔ ہم موتی سی پی کے اندر ہے، وہ پروٹیکشن کے اندر ہے، سیب کا چھلکا ہٹا دیں تو کالا پڑ جاتا ہے، پروٹیکشن میں رکھیں، کور میں رکھیں، محفوظ رہتا ہے، فریش رہتا ہے۔ جنتی عورتیں بھی کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی کے دانے سی پی میں چھپے ہوئے، عورت کا پوشیدہ رہنا، اس کی طرف بھی قرآن پاک اشارہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جزاء بما كانوا يعملون، اس کا بدلہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وہ اس میں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات۔ الا قيلا سلاما سلاما، مگر وہاں کلام ہوگا سلام ہی سلام، فرشتے سلام کہیں گے، اہل جنت سلام کہیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اکبر سورہ یاسین، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم ان کو سلام کہے گا۔ یہ ہوا مقربین کا بیان۔ اب عام اہل جنت کا ذکر۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں۔ فی سدر مخضود، وہ بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں والی۔ دنیا میں تو بیریوں کے ساتھ کانٹے ہوتے، جنت میں ایسا کچھ نہیں، اور حدیث مبارک میں تو ذکر آتا ہے ان کانٹوں کی جگہ بھی پھل ہی پھل ہوں گے، سبحان اللہ۔ وطلح ممدود، اور تہ در تہ کیلے ہوں گے، وظل ممدود، اور دراز سایہ ہوگا۔ سایہ دھوپ سے بچانے کے لیے نہیں، بس زینت اور آرائش کے لیے بھی سائے کیے جاتے ہیں۔ آج کل جو ہمارے یہاں شادی لانس کو، بینکٹس کو سجانے اور ہوٹلز کو سجانے کا جو تصور اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ وماء مسکوب، اور گرتے ہوئے پانی کے آبشار ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور کثرت سے میوے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی۔ ایسا نہیں کہ سپلائی ختم ہو گئی، ایسا نہیں کہ موسم نہیں تو پھل نہیں ملے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، نشستیں بلند ہوں گی، وہاں فرش یعنی قالین بچھائے جائیں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان عطا کی ہے۔ جنتی عورتوں کا ذکر۔ فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے انہیں قوانی بنایا ہے، عربا اترابا، محبت کرنے والیاں، اور ہم عمر بنایا ہے۔ جنتیوں کی عمر ہوگی 33 برس، ابن ماجہ شریف کی حدیث کے مطابق 33 برس کی عمر ہوگی اہل جنت کی۔ فرمایا لأصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین، بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین، اور بہت سے ہوں گے بعد والوں میں سے۔ عام اہل جنت پہلوں میں بھی بہت سے ہوں گے، بعد والوں میں بھی بہت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب بائیں ہاتھ والوں کا ذکر اور نافرمانوں کا، مجرمین کا، جہنم والوں کا ذکر ہے۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے افسوس کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ فرحت کا معاملہ۔ سایہ بھی دھوئیں کا ہوگا، اس میں تپش ہوگی، ورنہ عام سائے میں گرمی کی شدت کم ہو جاتی، ان کے لیے کچھ کم نہ ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک اس سے قبل وہ نعمتوں میں پلے ہوئے تھے لیکن دنیا میں بے مقصد زندگی گزاری۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے، یہ جہنمیوں کا بیان۔ وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، یعنی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے؟ اوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل آپ فرما دیجئے ان الاولین والآخرین،
بے شک پہلے اور بعد والے لمجموعون الی میقات یوم معلوم ایک مقررہ دن کے وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر بے شک اے جھٹلانے والے گمراہ لوگو لآکلون من شجر من زقوم یقیناً زقوم کے درخت سے کھانے والے ہوگے. اللہ اکبر. فمالئون منہ البطون پس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. زقوم کے درخت کی تباہی پہلے ذکر آ چکا. فشاربون علیہ من الحمیم پس اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ. فشاربون شرب الہیم پس پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. یہ ایک بیماری ہوتی ہے جب اونٹ پانی پیتا رہتا ہے پیاس نہیں بجھتی اور ان کو اتنا ہی پانی مستقل پینا پڑے گا وہ بھی کھولتا ہوا. استغفر اللہ. ھذا نزلہم یوم الدین یہ روز جزا ان کی مہمانی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب بڑے ایک جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا بس تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرأیتم ما تمنون بھلا دیکھو جو قطرہ تم ٹپکاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین ہم نے تمہارے درمیان موت کا مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں. علی ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسی اور قوم بدل کر لے آئیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور ہم تمہیں ایسے عالم میں پیدا کر دیں جو تم نہیں جانتے. اللہ قادر ہے اس بات پر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور یقیناً تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو جو تم بیج بوتے ہو. أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کیا تم اس کو کاشت کرتے ہو یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور کر دیں ریزہ ریزہ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ نقصان ہو گیا. انا لمغرمون کہ بے شک ہم پر تاوان پڑ گیا. بل نحن محرومون بے شک ہم تو محروم رہ جانے والے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو. اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون کیا تم نے اسے بادل سے نازل کیا ہے یا ہم اس کو نازل کرنے والے اتارنے والے ہیں. کس قدر اللہ کی نعمتیں. لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا دیں تو تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے. افرأیتم النار التي تورون بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو. اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین ہم نے اسے نصیحت بنا دیا اور مسافروں کے لیے فائدے کا باعث بنا دیا. وہ ایندھن استعمال کر لیتے ہیں. فسبح باسم ربک العظیم پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. آئیے ناظرین کرام اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے کریم ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ صحت عطا فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں پر دین کے نفاذ کی محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.